اس وقت جو ٹرمپ کا ٹیرف ہے اور ٹرمپ نے ٹیرف لگا، امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات اور دنیا پہ اس کی کیا؟ اچھا میں اس کے بارے میں میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک اسٹیٹمنٹ کہی تھی، میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، ہم سارے نہیں ہوں گے. کوئی 100 سال کے بعد یہاں سے بندے جائیں گے جو نیو یارک کی ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور کہیں گے کہ یار یہ ایک بڑی اچھی تہذیب ہوا کرتی تھی. نہیں کرے. اچھا، ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ یار یہ مجھے داڑو ہوا کرتا تھا، یہ تھا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا امریکہ ہوتا تھا یا نیو یارک سٹی تھا. جو ٹرمپ کر رہا ہے نا، یہ امریکہ کی تباہی کا پہلا نسخہ ہے. یہ وہ آدمی کرتے ہیں جن کے ملک اکنامکلی تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، یہ ٹیرف کی جنگ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پیالی ہے، یہ چائنا مجھے دیتا ہے 10 روپے کی، میں بناتا ہوں 15 کی. ٹھیک ہے، میں اس کو 10 روپے کی نہیں آنے دوں گا، 16 کی لوں گا. ہاں 16 کی لوں گا. نہیں، میں نہیں 10 روپے پہ 50 کی ڈیوٹی لگاؤں گا، اس لیے کہ میری 15 والی بکے. یہ ساری کہانی کا شارٹ ٹرم یہ ہے نا کہ یار یہ 10 روپے والی 10 روپے کی پیالی میرے یہاں بنتی ہے 15 کی. وہ کہتا ہے چائنا سے 10 روپے کی آ رہی ہے، وہ اس پہ ڈیوٹی لگائے گا 45%، تو یہ ہو جائے گی 16 کی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ چائنیز امریکن نیشن خراب اور مہنگی پروڈکٹ استعمال کریں گے. ایم اے رائٹ؟ کریں گے. جب وہ خراب اور مہنگی چیزیں استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ خراب ہوتے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ دا ایج آف کیوس، یہ اکنامکس رسالے کا اس ہفتے کا وہ ہے. تو یہ تو دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ یوں چلتا ہے. میں نے کہا نا 100 سال بعد میرے پوتے پوتیاں جائیں گے، جہاز میں اتریں گے کہ یہ نیو یارک ہی ہوتا تھا، یہ نیو یارک ہوتا تھا، یہ واشنگٹن ہوتا تھا، یہ ڈیٹرائٹ تھا، یہاں پہ بجلی ہوتی تھی. یہ آپ کو ہوگا کہ ابھی بھی آج کے زمانے میں بات، اب تو پرانی بات تو بات کی بات ہے. آج کے وقت، آج ایون ٹوڈے، آج کا جو پوڈونگ ایئرپورٹ ہے، پوڈونگ PODONG، پوڈونگ نام ہے اس کا، PODONG، پوڈونگ ایئرپورٹ شنگھائی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں امریکن کے ساتھ. اٹ از مچ بیٹر. آج کا جو دہلی کا ایئرپورٹ ہے، اٹ از بیٹر دین ہیتھرو. اٹ از بیٹر دین ہیتھرو ایٹ دا مومنٹ. ہیتھرو سے بہتر ہے دہلی ایئرپورٹ اس وقت. تو یہ تو یوں ہے، یہ تو ہم جیسے چریے ہیں نا جو ترقی نہیں کرے. باقی دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یار. تو ہم پاگل ہے نا، وہ تو ہم ایک بیوقوف سے ملک ہیں جو نہیں کر رہے. مگر 6% 7% کی گروتھ پہ انڈیا چل رہا ہے 10 سال سے. چائنا نے 10% گروتھ کی ہے 30 سال، 10% پر اینم کی گروتھ کی ہے انہوں نے 30 سال. 30 سال، 1-2 سال نہیں، 30 سال. تو وہ آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس کے دوسری بات یہ ہے کہ ایک امریکن جو ہے وہ کام کرتا ہے صرف 5.5 گھنٹے. آپ کے یہ بندے کام کرتے ہیں 12 گھنٹے. تو ان کا بیچاروں کو، کیونکہ غریب ہے نا، یہ کیونکہ غریب ہے بیچارے، تو یہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم غریب ملک کے لوگ ہیں، ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے، سیلری سے چھٹی کرتا ہے. تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے جو ہونی ہے. تو امریکہ اور یورپ اور یہ ٹھیک ہے 10-12-15 سال چل جائیں گے، مگر الٹیمیٹلی جو پوری جو ٹلٹ ہے وہ ادھر آنی ہے، اس طرف آنی ہے. اچھا، اب اس میں پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہے کہیں سے 4 پیسے پکڑ لیں. ہم کوشش کریں گے اس میں کہ ہم 4 پیسے پکڑ لیں. اچھا، ہمارا یہی ایجنڈا ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا. ہاں، یہ دھندا ہے ہمارا. اچھا، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم صبح کی نماز کے بعد دعا کریں سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ چائنا اور امریکہ میں اصلی جنگ ہو جائے، اصلی. اچھا، جس میں بندوق اور توپ چل جائے، دونوں طرف سے پیسے آئے ہیں، ہم دونوں سے پیسے پکڑ لیں گے. اب یہ اگر دعا ہماری قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی،
تو ہماری تو زندگی بن جائے گی. اگر چائنا امریکہ کی جنگ ہو گئی نا تو ہمارے 4 پیسے بن جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم صبح جائیں, دعا کریں, مسجد میں جا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چائنا امریکہ کی اصلی والی جنگ ہو جائے. ہم بھی اپنی فوجیں بھیجیں ادھر سے, دونوں طرف بھیجیں. کیا دونوں طرف فوجی ان کو ادھر بھی بھیجیں ادھر بھی نہیں, یار دونوں طرف نہیں بھیجیں, ایک طرف پارٹی پکڑ لیں, کوئی ایک پارٹی پکڑ لیں تو ہمیں 4 پیسے مل جائیں گے نا. جیسے ہم نے پہلے پکڑے تھے, رشیا اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی, ہم نے 4 پیسے وہاں پکڑ لیے, یہی ہے نا. تو ہمارا تو ہم تو اس کام میں ایکسپرٹ ہیں کہ 4 پیسے کیسے پکڑتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا امریکہ والے جنگ بڑی نہیں کر پا رہے. تھوڑی بہت تو ہم اسے پیسے پکڑ رہے ہیں ویسے آج کل بھی, تھوڑا بہت ہم نے شروع کر دیے. نہیں, چھوٹا موٹا تو کام ہم چھوٹی بڑی ٹرانزیکشن ہم کر دیتے ہیں, ہلکی پھلکی آئٹم ہم پیش کرتے رہتے ہیں, مگر یہ کہ بڑا ہمارا کیش نہیں آ رہا ابھی تک. بڑا کیش اس وقت آئے گا جب اصلی جنگ ہوگی. جب اصلی جنگ ہوگی نا تو ہمارا بڑا کیش آئے گا. اس کا امکان ہے, کیا امکان ہے اس کا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے, مسلمانوں کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا. یار مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے پتا کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے, ہم کیا کس نسل کی قوم ہے. میں بہت سخت اینٹی مذہبی آدمی ہوں, ٹھیک ہے, مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ غزہ کا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے. 47,000 آدمی مر چکا ہے. اچھا, ہم تصویریں لگا رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. ہم کہہ رہے ہیں بڑی دیکھو نماز پڑھ رہے ہو. یار نماز تو بعد میں پڑھیں گے, پہلے دیکھو تو ہوا کیا ان کے ساتھ یہ تو دیکھو ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری بے حسی ہے نا, میں نے آپ سے کہہ رہا تھا, ہمارا مسئلہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں انسانی سزا جزا انسانی اس کی کا احساس ہی نہیں ہے. میں نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں سے نہیں ہارا ہے. اسرائیل اپنی یونیورسٹیاں ہارورڈ اور اسٹینفرڈ میں ہار گیا ہے, جہاں امریکن نے ان کے خلاف مظاہرے کیے. اسرائیل میں جو مظاہرہ ہوا ہے نا, جو اسرائیل میں غزہ کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے, اسرائیل میں غزہ کے حق میں, غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف, اس کی تعداد کراچی سے زیادہ ہے. اور آپ کو شاید ایک بات میں بتا دوں کہ کراچی میں غزہ کے اوپر پہلا مظاہرہ ایک کمیٹی نے کیا تھا, جس کے چیئرمین فہیم الزما صاحب تھے, جو پہلے کراچی کے ایمبیسڈر تھے. اس کی ایگزیکٹو کمیٹی میں میں بھی تھا, شارع قیدی پہ. میں اس کی کمیٹی میں تھا. ٹھیک ہے, جب ہم نے مظاہرہ شروع کیا تھا نا تو ہم 12 لوگ تھے. 12 ٹوٹل 12 لوگ تھے. اور جب تک ہم نمائش سے پہنچے تو وہ میکسیمم کوئی 1000 آدمی ہوگا. اس کا ہم نے بڑا خرچہ کیا تھا, سب کچھ کیا تھا. 12 سے 15 آدمی سے ہم نے, جب ہم کھڑے رہے وہ اس کے اوپر تاریخ روڈ کے سامنے کہ یار وہ 100 بندہ اکٹھا ہو جائے, نہیں ہوا. پھر یہ تھوڑی دیر بعد ANP والے آ گئے, شکل دکھائی وہ نکل گئے. حافظ نعیم صاحب آئے, شکل دکھائی وہ نکل گئے. MK وقیعی آئی, وہ شکل دکھائی وہ نکل گئی. کسی بندے نے تاریخ روڈ سے نمائش تک ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں اور فہیم الزما تھے اس پہ آگے. آپ دیکھ لیں, تصویریں دیکھ لیں, چیک کر لیں. یہ کون سی قوم ہے, یہ کیسی قوم ہے, یہ ہے نا ریئلٹی. یاد ہے آپ کو, یاد ہے وہ مظاہرہ, دیٹ واز دا فرسٹ. اس کے لیے ہوم ورک بھی بہت کیا تھا آپ لوگوں نے. دیٹ واز دا, ہاں, جو کہ اس کو اپنے اناؤنس بھی بہت کیا تھا, یاد ہے آپ کو. اور دیٹ واز دا فرسٹ ڈیمانسٹریشن اگینسٹ غزہ. ہم نے وہ اسکارف بھی بانٹے لوگوں کو, پرچم بھی لا کے دیے. کوئی 25 آدمی 30 آدمی ٹوٹل.